بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون جنرل سائنس جماعت ہفتم، سبق نمبر 1، جانداروں کی دنیا، توافق اور جماعت بندی۔ پیارے بچوں، آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں جانداروں کی دنیا۔ جانداروں کی دنیا 2 قسم کے جانداروں پر مشتمل ہے، خصوصاً نمبر 1 نباتات، نمبر 2 حیوانات۔ پھر نباتات میں بہت سی قسمیں ہیں، جیسے پانی کے اندر پائی جانے والی نباتات آبی نباتات ہوتی ہے، اور جہاں دور دور تک پانی نظر نہیں آتا جسے ریگستان کہتے ہیں، اس میں پائے جانے والی نباتات، اور برفانی علاقوں پہاڑوں میں پائی جانے والی نباتات، اور انہی کے مطابق ان کی ساخت ہوتی ہے جو ہم آگے تفصیل سے دیکھنے والے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے حیوانات۔ حیوانات بھی مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں، جیسے ان میں بھی آبی، بری اور جل تھلیے، فضائی، رینگنے والے، پھر کچھ یک خلوی تو کچھ کثیر خلوی ہوتے ہیں، کچھ فقری تو کچھ غیر فکری حیوانات پائے جاتے ہیں۔ آج کے سبق میں نباتات میں توافق، اڈیپٹیشن ان پلانٹس میں نمبر 1 آبی نباتات میں توافق، اڈیپٹیشن ان ایکویٹک پلانٹس میں آبی ذخائر میں پائی جانے والی نباتات میں چند نباتات کی جڑیں تہ نشین مٹی میں مضبوطی سے گڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کے تنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ پتے اور پھول پانی پر تیرتے رہتے ہیں۔ کچھ نباتات جڑوں کے ساتھ پانی پر تیرتی ہیں۔ پانی کی تہ میں دیکھنے پر وہاں بھی کچھ نباتات نظر آتی ہیں۔ کنول، آبی سنبھل جیسی نباتات کے ڈنٹھل نرم، کھوکھلے اور لچکدار ہوتے ہیں۔ اکثر آبی نباتات کے پتوں اور تنوں پر پتلی مومی تہ پائی جاتی ہے۔ کچھ نباتات کے پتے کم چوڑے، پھیتے جیسے پتلے ہوتے ہیں، اس لیے یہ نباتات پانی کے تیز بہاؤ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ پتوں کے ڈنٹھل اور تنوں میں پائے جانے والے ہوا کے خانے ان نباتات کو تیرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 2 ریگستانی علاقوں کی نباتات میں توافق، اڈیپٹیشن ان ڈیزرٹ پلانٹس۔ ریگستانی پودوں میں پتے نہیں پائے جاتے ہیں، یا وہ بہت چھوٹے اور سوئی نما ہوتے ہیں، یا کانٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس ساخت کی وجہ سے ان کے جسم کا پانی بہت معمولی مقدار میں بھاپ کی شکل میں خارج ہوتا ہے۔ تنا پانی اور غذا کا ذخیرہ کرتا ہے، اس لیے وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے تنے کو شعاعی ترکیب کا فعل انجام دینا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہرا ہوتا ہے۔ پودوں کی جڑیں پانی کی تلاش میں زمین کے اندر خوب گہرائی تک جاتی ہیں، جبکہ کچھ جڑیں دور تک پھیل جاتی ہیں۔ ان نباتات کے تنوں پر بھی مومی مادے کی موٹی تہ پائی جاتی ہے۔ نمبر 3 برفانی علاقوں کی نباتات میں توافق، اڈیپٹیشن ان اسنووی ریجن پلانٹس۔ برفانی علاقوں کی نباتات کی ٹہنیاں نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں خوب برف گرتی ہے اور سردی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مخروطی ساخت کی وجہ سے ان نباتات پر برف جمع نہیں ہوتی، اور ان کی چھال موٹی ہونے کی وجہ سے وہ سردی برداشت کر پاتی ہے۔ ان علاقوں کی اہم نباتات میں دیودار، صنوبر جیسے مخروطی درخت شامل ہیں۔ نمبر 4 جنگلاتی علاقوں کی نباتات میں توافق، اڈیپٹیشن ان فارسٹ پلانٹ۔ ان علاقوں میں مختلف قسم کی نباتات پائی جاتی ہے، جیسے درخت، جھاڑیاں، پودے، بیلیں۔
ان سب کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیلیں اونچے درختوں پر اونچائی تک پہنچتی ہے۔ کچھ بیلوں کے تنوں میں کمانی کی مانند بیل ڈورے ہوتے ہیں جو کہ تنے کا توافق ہی کہلاتا ہے۔ نمبر 5، گھاس کے علاقوں کی نباتات کا توافق، ایڈپٹیشن ان گراس لینڈ پلانٹس۔ گھاس کے علاقے میں بڑے پیمانے پر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور کئی قسم کی گھاس اگتی ہے۔ یہ گھاس اپنی ریشہ دار جڑوں کی مدد سے زمین کی جھیج کو روکتی ہے۔ استوائی علاقوں میں گھنے جنگلات ہوتے ہیں، اس میں شیر، ہاتھی، ہرن جیسے حیوانات چھپ سکتے ہیں، لیکن سرد علاقوں کی گھاس اونچائی میں کم ہوتی ہے، اس لیے اس میں خرگوش جیسے حیوانات پائے جاتے ہیں۔ اور نمبر 6، نباتات میں غذا کے لیے توافق، ایڈپٹیشن فار فوڈ ان پلانٹس۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، خود کفیل نباتات۔ نمبر 2، غیر کفیل نباتات۔ خود کفیل نباتات یعنی وہ نباتات جو اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، لیکن غیر کفیل نباتات وہ ہوتے ہیں جو اپنی غذا خود تیار نہیں کر سکتے بلکہ دوسرے درخت سے حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے یہ غیر کفیل نباتات جو ہے مہمان کی طرح دوسرے میزبان درخت سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ تو زمین پر پائے جانے والی اکثر نباتات زمین میں پیوست اور خود کفیل ہوتی ہیں، لیکن امر بیل جیسی چند نباتات غیر کفیل ہوتی ہے۔ امر بیل کا جسم یعنی صرف زرد ریشوں جیسے تنے کا جالا ہوتا ہے، ان میں پتے نہیں پائے جاتے، اس لیے یہ اپنی غذا تیار نہیں کر سکتی۔ دوسری نباتات کے تنوں سے غذا حاصل کرنے کے لیے اس میں چوسنے والی جڑیں پائی جاتی ہیں۔ یہ جڑیں میزبان درخت کی عروقی اور آبی نالیوں تک پہنچ کر ان سے غذا اور پانی جذب کرتی ہیں۔ پھوند میں خضرے کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ شعاعی ترکیب کا فعل انجام نہیں دے سکتی۔ روٹی، پاؤ جیسی نشاستہ غذائی اشیاء سے غذا حاصل کرنے کے لیے ان میں جڑوں جیسے ریشے پائے جاتے ہیں۔ نباتات کی نشو و نما کے لیے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس زمین میں نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے وہاں نشو و نما پانے والی کچھ نباتات جیسے وینس فلائی ٹری، ڈراسیرا سوراہیا پودا کیڑوں کا شکار کر کے نائٹروجن کی ضرورت پوری کرتی ہیں۔ ایسے پودوں میں کیڑوں کو راغب کرنے اور انہیں پکڑ کر رکھنے کے لیے پتوں یا پھولوں میں توافق ہوتا ہے۔ توافق ایڈپٹیشن کیا ہے؟ ماحول کے مطابق جسمانی اعضاء اور طریقۂ زندگی کو توافق کہتے ہیں، یعنی مسکن، جغرافیائی حالات کے مخصوص ماحول میں زندہ رہنا، افزائش کے ذریعے خود کی بقا، غذا کا حصول، دشمن سے خود کی حفاظت جیسی کئی وجوہات کی بنا پر جاندار کے اعضاء اور جسمانی افعال میں پائی جانے والی تبدیلی کو توافق کہا جاتا ہے۔